قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا اور بکس سے بھی، کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو، یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیئر ہو جائیں گے، وہ کتابیں میں قرآن نہیں ہوگا۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام بھی مٹنے لگے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ ایک بار پھر قیامت کی نشانیاں ویب سیریز کا ایک بڑا یونیک ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہے بھی بڑا انوکھا اور بہت کچھ ہمارے لیے اس میں درس ہے۔ آج کل ایک پرابلم کئی لوگوں میں سننے کو ملتی ہے کہ میں بہت بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا۔ یقیناً یہ بھولنا بھی ایک بیماری ہے، اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ ہماری ڈس آرگنائزڈ زندگی کو واضح کرتا ہے۔ بھولنا یعنی نسیان، یہ انسانی دماغ سے تعلق رکھنے والا ایک مرض ہے، ہیومن برین سے اس کا تعلق ہے، اور یہ خرابی اکثر موئسچرائز ہونے کی وجہ سے، یعنی سردیوں میں بھی ہوتی ہے، اور رطوبت پیدا ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات دماغ میں یہ ہو جاتی ہے۔ دماغ میں جب ورم ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے کسی پرٹیکولر پارٹ پر، تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ ماضی کی باتیں جب بندہ بھولنے لگے، حال کی باتیں بھولنے لگے، جس طرح دیگر بیماریاں کسی نہ کسی ریزن کے نتیجے میں ہوتی ہیں، اسی طرح بھولنے کا جو مرض ہے اس کے بھی کئی اسباب ہیں۔ جن وجوہات کی بنا پر نسیان کا مرض پیدا ہوتا ہے، ان میں سر فہرست گناہ ہے۔ جی ہاں، گناہوں کی نحوست ہمارے ظاہر و باطن دونوں کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ بالخصوص نسیان یعنی میموری لاس ہونا، گناہ جو ہے وہ اس مرض کو تقویت دینے والا عمل ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یاد رہے، نسیان جو ہے وہ عصیان سے پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جب گناہوں کی نحوست کے سبب روزی کم ہو جائے، بلاؤں کا ہجوم رہے، عمر گھٹتی چلی جائے، عبادت سے محرومی رہے، عقل میں فطور پیدا ہو جائے، بندہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے، نعمتیں چھن جائیں، ہر وقت پریشانی گھیرے رکھے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، چہرے سے ایمان کا نور ختم ہو جانے کی وجہ سے بے رونق ہو جائے، تو ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوستوں کے سبب کسی بات کا یاد رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حافظہ کمزور ہونے والی بات جو ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے ٹاپک سے بڑا ریلیونٹ ہے ناظرین۔ اور حافظہ کمزور ہونے میں جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یادداشت میں کمزوری آتی ہے، اس میں بد نگاہی ہے۔ جی ہاں، بد نگاہی یہ حافظے کو کمزور کرنے کا بڑا سبب ہے۔ حرام دیکھنا، منقول ہے کہ ایک حافظ قرآن تھے، قرآن پاک پڑھاتے بھی تھے، مگر ایک بار آنکھوں کا گناہ کیا انہوں نے، آنکھوں سے حرام دیکھا جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ ان کو پورا قرآن ہی بھلا دیا گیا، پورا قرآن بھول گئے، بہت گھبرائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس حاضر ہوئے، کہا حضور یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت روئے اور کہا بس میں توبہ کرتا ہوں، کسی طرح مجھے وہ نعمت واپس چاہیے، قرآن میرے سینے سے بھلا دیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی سال حج کرو اور مسجد خیف جو مینا میں ہے اس کے امام صاحب سے ملو اور ان سے جا کر دعا کرواؤ۔ یہ شخص حج کو گیا، حج کے بعد مینا میں مسجد خیف میں گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ بزرگ ہیں جو امام ہیں، بڑی عمر کے ہیں، اور دوران ملاقات انہوں نے دیکھا کہ ظہر کے بعد کوئی بڑی عظیم شخصیت آئی جس کے استقبال میں سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال ان سے وہ گفتگو فرماتے رہے، یہ بندہ انتظار کرتا رہا کہ کب امام صاحب جو فارغ ہوں، اکیلے میں ان سے بات کروں۔ بہرحال جب عصر کا وقت آیا، امام صاحب اکیلے ہو گئے تو ان کے پاس گیا اور کہا حضور میں بہت پریشان ہوں اور یہ ایسا ہوا اور میں قرآن بھول چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نعمت مجھے واپس مل جائے۔ بہت نیک شخصیت تھے وہ، ہاتھ اٹھائے انہوں نے، اور جیسے ہی ہاتھ اٹھائے دعا کی تو گویا دوبارہ فوراً اس کے سینے میں قرآن حفظ ہو گیا، دوسرے لفظوں میں کہیں کہ انسٹال ہو گیا۔ بڑا خوش ہوا یہ شخص۔ تو اب امام صاحب نے بڑا انوکھا سوال کیا کہ تمہیں کس نے میرا پتہ بتایا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور مجھے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کا پتہ بتایا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اچھا، انہوں نے میرا راز تم پر ظاہر کر دیا، انہوں نے بتا دیا کہ میرے پاس تم نے آنا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ میرا مرتبہ انہوں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ سنو اب میں ان کا راز بھی تمہیں بتاتا ہوں کہ آج ظہر کے وقت جو شخصیت ہماری اس مسجد میں آئی اور ہم نے سب نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا، وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ اپنی کرامت سے بصرہ سے یہاں مینا شریف میں مسجد خیف میں روزانہ آ کر نماز ظہر ادا فرماتے ہیں۔
بہرحال ناظرین، یہ بزرگوں کی بڑی باتیں ہیں، لیکن اس واقعے سے جو بات سیکھنے کو ملی کہ نسیان جو ہے وہ اسیاں سے ہوتا ہے، گناہوں سے انسان بہت زیادہ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر جو حافظ قرآن ہوتے ہیں ان کو تو مزید اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ قرآن کی نعمت جو ہے وہ سینے میں بسی رہے۔ اور قرآن بھولنا، استغفر اللہ، یہ تو بہت زیادہ برا عمل ہے، اللہ پاک اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن ناظرین، اب آئیے میں آپ کو اپنے ٹاپک کی طرف لاتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ زمین سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن یاد ہو۔ اور ہمارا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور بکس سے بھی، کتابوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی کتابی صورت میں جو قرآن ہے اس سے بھی قرآن گویا کلیئر ہو جائیں گے، وہ کتابیں میں قرآن نہیں ہوگا۔ اس نشانی کے بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کب ہوگا، یعنی کس بڑے واقعے کے بعد ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ ویسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو خراب کرے، تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ لیکن ان انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے موت کا، وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ موت ضرور آئی، مگر پھر وہ ظاہری حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ مگر 4 انبیاء ایسے ہیں جو فزیکلی بالکل ظاہری زندگی کی طرح حیات میں وہ موجود ہیں، اور وہ 4 انبیاء کون سے ہیں؟ 2 زمینوں پر، 2 آسمانوں پر۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ زمینوں پر ہیں، اور سبحان اللہ یہ ہر سال کتابوں میں آتا ہے کہ یہ ہر سال بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں رمضان کے، اور ہر سال حاجیوں کے ساتھ حج کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو ہیں وہ جنگلوں اور بیابانوں میں اس کی سیر فرماتے رہتے ہیں باقی سال، اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں یہ سمندروں اور دریاؤں کی سیر فرماتے ہیں، اور آسمان میں حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، 2 انبیاء کرام جو آسمانوں میں زندہ ہیں ان پر بھی وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک تو حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ عز و جل نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور اللہ کی کتابوں کا درس دیا کرتے۔ اتنے زیادہ درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام، آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا، پاپولر ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام ہی معلوم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تم میری روح قبض کر دکھاؤ۔ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کی اور ان کی روح قبض کی، اور اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ داروغہ جہنم سے آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ نے دروازوں کو کھلوا کر جنت میں آپ داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر بھی چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام آخری زمانے یعنی قیامت کے قریب وفات پائیں گے کہ جب کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ نہ جائے۔ عرش کے گرد قرآن کی ایسی بھنبھناہٹ ہوگی جیسی شہد کی مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا تیرا کیا حال ہے؟ قرآن عرض کرے گا اے میرے رب، میں تیرے پاس سے گیا اور تیری طرف لوٹ آیا ہوں۔ میری تلاوت تو کی گئی لیکن میرے احکامات پر عمل نہ کیا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن جو تمہارے سامنے موجود ہے ان قریب اٹھا لیا جائے گا،
ایک شخص نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟